بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کو انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 24 دسمبر 2025 بروز بود سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ حجاج کرام کی حفاظت ایک اولین ترجیح ہے جس کا آغاز روک تھام سے ہوتا ہے۔ وزارت حج اور عمرہ نے عازمین سے عمرہ کے دوران احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ صحت کی حفاظت اولین ترجیح ہے اور تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مناسک آسانی اور ذہنی سکون کے ساتھ ادا کیے جائیں گے۔ وزارت نے وضاحت کی کہ روک تھام کے سب سے اہم ذرائع میں سے ایک عمرہ کرتے وقت ماسک کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ انفیکشن کی منتقلی کو کم کرنے اور حجاج کی صحت کو بہتر بنانے میں اور محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے جاری کردہ گائیڈ لائنز کے اس پر عمل کرنے پر زور دیا اور ہر کسی سے تعاون کرنے اور ان ہدایات پر عمل کرنے کی اپیل کی تاکہ حجاج کو محفوظ اور صحت مند جو ماحول ہے وہ فراہم کیا جا سکے۔ گورنمنٹ اے آئی ریزیڈنس انڈیکس 2025 سعودی عرب خطے میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ آکسفورڈ انسائٹس گورنمنٹ اے آئی جو ریڈنس انڈیکس ہے 2025 میں سعودی عرب مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں سر فہرست ہے، جو پبلک سروسز میں مصنوعی ذہانت کو اپنانے میں سعودی عرب کی تیز رفتاری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ انڈیکس جو اے آئی پالیسی اور ریگولیٹری پلاننگ کے عالمی سٹینڈرڈ میں سے ایک ہے، 195 حکومتی جو پالیسیز میں سے اے آئی کو نافذ کرنے اور اسے فائدہ اٹھانے کی جو صلاحیت ہے اس کا جائزہ لیتا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق یہ کارکردگی کا گورننس، انفراسٹرکچر اور ادارہ جاتی جو شعبہ جات ہے اس کا جائزہ بھی لیتا ہے۔ سعودی عرب کینسر میں مبتلا فلسطینی بچی کا علاج کروائے گا۔ سعودی امدادی ایجنسی شاہ سلمان مرکز جو ہے اس نے کینسر کے مرض میں مبتلا فلسطینی بچی کو علاج کے لیے عمان کے کنگ حسین کینسر سینٹر میں منتقل کر دیا۔ غزہ سے تعلق رکھنے والی 16 سالہ جو حبیبہ یعقوب علی جو لمفوسیٹک لیوکیمیا میں مبتلا ہے، شاہ سلمان مرکز غزہ میں شدید طبی مشکلات سے لاچار لوگوں کے لیے لائف لائن بن چکا ہے۔ غزہ میں 2023 سے اسرائیل کی مبینہ نسل کشی نے میڈیکل فیسلٹیز کو شدید نقصان پہنچایا، ہیلتھ ورکرز کی ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ تل ابیب کی جانب سے تقریباً 2 ملین فلسطینیوں تک خوراک اور ضروری امداد کی فراہمی پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ مارچ میں اسرائیلی فورسز نے ترک فلسطینی دوستی ہاسپٹل کو بھی تباہ کر دیا، جو غزہ میں واحد کینسر اسپیشلسٹ ادارہ تھا۔ شاہ سلمان مرکز نے جولائی 2024 میں کنگ حسین فاؤنڈیشن اینڈ سینٹر کے ساتھ غزہ میں کینسر کے مریضوں کو اردن میں علاج کی فراہمی کے لیے بھی ایک معاہدہ کیا تھا۔ القدیہ جو ہے تھیم پارک جو فلیگ 6 تھیم پارک ہے اس کے افتتاح کی تیاری میں ٹکٹس اور اس کی جو رہائش ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز جاری کر دی گئی۔ زائرین کو خوش آمدید کہنے کے لیے اپنی تیاریوں کے حصے کے طور پر قدیہ کھیل کے لیے ڈیزائن کیا گیا جو دنیا کا پہلا شہر ہے، اس نے جو ہے اس میں 6 فلیگ تھیم پارک ٹکٹوں کی مختلف اقسام اور مستقبل کے جو ہاؤسنگ پلانز ہیں اس کی ڈیٹیلز جاری کی ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس نے زائرین کو پارک تک پہنچنے کے لیے کئی آپشنز فراہم کیے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ کار کے ذریعے ہوں یا پبلک ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کے ذریعے۔ کار کے ذریعے آنے والے مفت پارکنگ والے علاقوں کی طرف جا سکتے ہیں اور پھر وہاں سے فری شٹل بسوں کے ذریعے پارک میں آ سکتے ہیں۔ یہ شہر طائف روڈ کی توسیع، سیکنڈ سدرن روڈ جو رنگ روڈ ہے اس کی توسیع ہے اور جدہ روڈ کی توسیع کے ذریعے ریاض کے روڈ نیٹ ورک سے اپنا رابطہ بڑھانے کے لیے بھی کام کر رہا ہے۔ متبادل طور پر میٹرو کا استعمال کرتے ہوئے آپ جدہ روڈ اسٹیشن تک پہنچ سکتے ہیں، پھر ڈائریکٹ پارک جانے کے لیے فری شٹل بسوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹکٹ کی کیٹیگریز کی اور پرائزز کی بات کریں تو 4 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے انٹری فری ہوگی اور بچوں کے ٹکٹ 275 ریال سے شروع ہوتے ہیں اور ایڈلٹ ٹکٹ 325 ریال سے شروع ہو رہے ہیں۔ معذور بزرگ اور ان کے ساتھیوں کے لیے 75 ریال سے شروع ہونے والی کم قیمتیں جو ہیں وہ پارک کے اندر دستیاب ہیں۔ فیملیز کے لیے خصوصی پیکج ہے۔ انتظار کے اوقات کو کم کرنے کے لیے گو فاسٹ سروس کے ساتھ اپنے ٹکٹ کو اپ گریڈ کرنے کی آپشنز بھی دی جائے گی۔ اپنے مستقبل کے منصوبوں کے حصے کے طور پر القدیہ نے وضاحت کی کہ یہ شہر 5 لاکھ سے زیادہ رہائشیوں کو رہائش فراہم کرے گا، جس میں اپارٹمنٹس ہوں گے، ولاز، ٹاؤن ہاؤسز سمیت کئی سطحوں پر اور قیمتوں پر مختلف رہائشی یونٹس دیے جائیں گے۔ فی الحال سروس ہوٹل اپارٹمنٹس کے علاوہ 3 سٹار، 4 سٹار اور 5 سٹار کیٹیگریز کے 5 ہوٹل قائم کرنے کے لیے کام جاری ہے تاکہ ایک اور مربوط رہائش کا تجربہ فراہم کیا جا سکے، اور یہ سہولیات ایک تفریحی اور سیاحتی تجربہ فراہم کرنے کے القدیہ سٹی کے ویژن کا حصہ ہے اور جس میں معیاری سروسز شامل ہیں۔
سعودی سینما گھروں میں ایک ہفتے میں 1,96,500 ٹکٹیں اور 10.5 ملین ریال کی آمدنی ہوئی۔ سعودی عرب کے سینما باکس آفس پر دسمبر کے تیسرے ہفتے کے دوران 1,96,500 ٹکٹوں کی فروخت ریکارڈ کی گئی، جس کی آمدنی 10.5 ملین ریال تک پہنچ گئی۔ یہ نتیجہ 10 سے زائد ممالک کی طرف سے تیار کی گئی 34 فلموں کی نمائش سے سامنے آیا۔ یہ ایک ایسا اشارہ ہے جو سعودی سینما گھروں میں دکھائی جانے والے مواد کے تنوع اور عوام کو پیش کیے گئے جو آپشنز ہیں اس کو ظاہر کرتا ہے۔ سعودی سینما اس وقت غیر معمولی رفتار کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ مختلف قسم کی فلموں اور سینما کے کاموں کی مسلسل نمائش کے ساتھ عوام کی دلچسپی اس طرف بڑھ رہی ہے اور سعودی عرب کا سینما مزید ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ سعودی عرب اگلے سال ریاض ٹرین منصوبے کے 7ویں مرحلے پر عمل کا ٹارگٹ مقرر۔ سعودی وزیر اطلاع سلمان الدوسری نے کہا سعودی عرب اگلے سال کے دوران ریاض ٹرین منصوبے کے 7ویں مرحلے پر عمل درآمد کا ہدف رکھتی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ القدیہ منصوبے سے متعلق میڈیا جو کنٹینٹ ہے سال کے دوسرے نصف حصے کے دوران عالمی سطح پر 27 ارب سے بعد زیادہ بار دیکھا گیا۔ انہوں نے کہا سعودی عرب ڈیجیٹل حکومت کے انڈیکس میں عالمی سطح پر دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا سعودی عرب میں انسان کی اوسطن عمر بڑھ کر 79.7 سال تک پہنچ گئی ہے۔ 2016 میں یہ صرف 74 سال تھی۔ معیار زندگی اور جو طبی خدمات اس میں بہتری کو ظاہر کرتا ہے۔ وزیر اطلاعات نے توجہ دلائی کہ سعودی عرب نے نوجوانوں کے لیے مصنوعی ذہانت کے عالمی مقابلے میں 26 ایوارڈ حاصل کر کے عالمی سطح پر ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے، جو سعودی عرب کی قومی ٹیلنٹ کی مدد اور مستقبل کے میڈیا صلاحیتوں کے تعمیری فریم ورک کا حصہ ہے۔ فٹ بالر رونالڈو اور شریک حیات نے بحر احمر کے جزیرے میں 2 لگژری ولاز خرید لیے۔ اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے اپنی شریک حیات کے ساتھ مل کر سعودی عرب کے بحر احمر کے تفریحی اور پرآسائش علاقے میں اپنے لیے گھر خریدا ہے۔ اس طرح دونوں دنیا کے اس منفرد اور لگژری جزیرے میں پراپرٹی خریدنے والوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس بات کا اعلان بحر احمر کے ساحل پر لگژری گھروں کی تعمیر سے متعلق ڈیولپر کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ رونالڈو اور ان کی لائف پارٹنر روڈریگز نے رٹز کارلٹن ریزرو رہائش گاہ نجوما میں 2 انتہائی لگژری ولا خریدے ہیں۔ نجوما بحر احمر کی رہائش گاہوں کے حوالے سے ایک اہم رہائشی بستی کا نام ہے، تاہم اس منفرد اور انتہائی لگژری جو بستی ہے اس میں صرف 19 ولاز بنائے گئے ہیں جو کہ کرسٹل کی شفاف پانیوں سے گھری قدیم سفید ریت پر بنائے گئے ہیں۔ اس علاقے تک جانے کے لیے صرف چارٹرڈ بوٹ یا سمندری جہاز کے ذریعے ہی جا سکتے ہیں۔ خیال رہے رونالڈو اور روڈریگز بحر احمر کے پہلے ریزورٹس کے کھلنے کے بعد 1 سے زائد بار اس کا دورہ کر چکے ہیں۔ رونالڈو نے یہ منفرد اور خوبصورت جگہ دیکھی تو کہا یہ ایک قابل ذکر منظر ہے۔ ان کی طرف سے خریدے گئے ولا میں 3 پیلس اور 2 بیڈ رومز ہیں۔ یہ رہائش خواب سعودی عرب کے ویژن 2030 کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جس میں سیاحوں کو لگژری آسائش دی گئی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔